ویلکم بیک. اور یقیناً کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا شاید فلسطین کو بھول گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ ابھی مناظر دیکھیں گے یہ سڈنی آسٹریلیا کے ہیں، جہاں اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے دورے کے موقع پر کئی ہزار لوگوں نے یہاں پر مظاہرے کیے اور کہا کہ جی یہاں پر وار کرمنلز ہمارے ملک میں ہمیں نہیں پسند، آپ یہاں نہ آئیں. 29 جنوری کو ہند رجب کی دوسری برسی تھی. آپ ہند رجب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں پوری ان کی کہانی آپ کو نہیں بیان کروں گا، لیکن اس موقع پر اسپین میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سائز کی ڈرائنگ ہند رجب کی بنائی گئی ہے، اور اس موقع پر ہند رجب کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی یہاں پر تقریر کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی کئی ہزار لوگ یہاں گیدر ہوئے. یہ تو چلے بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہیں، چھوٹے پیمانوں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتی ہیں اور کافی مزیدار قسم کی. جیسے ایک اسرائیلی شیف تھے، خانسامے تھے، جنہوں نے ایک بہت ہی ٹاپ اٹالین پیٹزا اسکول میں ایک ورکشاپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اسکول نے اس کو جو جواب دیا اس نے کہا کہ جی آپ آکیوپائرز ہیں، آپ نسل کشی کر رہے ہیں، ہمیں آپ جیسے لوگ ہمارے اسکول میں نہیں چاہیے. تو بھائی نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ اسرائیلی ایمبسی کو خط لکھا کہ جی یہاں پہ تو میرے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسرائیلی ایمبسی نے اٹالین گورنمنٹ سے بات کی، اٹالین گورنمنٹ نے اکیڈمی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یار جو کرنا کر لو، ہم اس کو نہیں داخل ہونے دیں گے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب اگر ہم ایک بار پھر واپس غزہ جائیں تو رفح بارڈر جو ہے، جو اسرائیل اور مصر کے بیچ میں بارڈر ہے، اس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بند کیا گیا تھا. اب کنڈیشنل اجازت دی گئی ہے کچھ فلسطینیوں کو یہاں سے اسرائیل سے نکلنے کی، لیکن وہ آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں، آپ صرف ایک بیگ لے جا سکتے ہیں، اور روزانہ صرف میکسیمم 50 لوگ یہاں سے گزر سکتے ہیں. آج صرف 5 لوگ گزرے ہیں. کل تعداد جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اور جو شدید زخمی ہیں کہ ہمیں یہاں سے ایویکیویٹ کیا جائے، ان کی تعداد تقریباً 20,000 ہے. تو اگر روزانہ 50 لوگ بھی جاتے ہیں تو ایک سال یا ایک سال سے زیادہ لگے گا ان کو نکلنے میں. اور ظاہر ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی جو کچھ این جی اوز بچ گئے ہیں جو ابھی بھی ہمت سے کام کر رہے ہیں غزہ میں، ان پر بھی مزید پابندیاں لگائی گئی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، ایم ایس ایف ایک بڑی مشہور تنظیم ہے، اس کا اگر میں ذکر کروں تو اسرائیل نے پہلے ان کو کہا کہ آپ جتنے بھی آپ کے فلسطینی امپلائیز ہیں ان کی باقاعدہ ہمیں لسٹ چاہیے. اچھا، اب ایم ایس ایف کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ لسٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ ان کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر رہے ہیں. تو ایم ایس ایف نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے. تو ایم ایس ایف کو کہا کہ پھر آپ اپنا کام لپیٹیں، یہاں سے نکلیں. لیکن باقی جو 34 تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ اس معاملے پر اچھا نہ صرف 20,000 زخمی باہر جا سکتے ہیں، بلکہ زخمیوں کی امداد کے لیے جو غزہ کے اندر تنظیمیں آ سکتی ہیں ان پہ بھی بین ہے. اونروا جو سب سے پرانی تنظیم ہے اقوام متحدہ کی، اس پہ دل ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کو ایک دہشت گرد اینٹیٹی قرار دے کے اس کا باقاعدہ جو دفتر ہے یروشلم میں اس کو بلڈوز کر دیا. تو یہ چل رہا ہے. اچھا، اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں جا رہی. بورڈ آف پیس جو بنا ہے، بورڈ آف پیس جو ہے وہ پیس، مجھے لگتا ہے اس کا پیسز ٹکڑے کٹنگ بورڈ ہوتا ہے نا، وہ یہ تقریباً وہی ہے. اچھا، وہاں پر جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس پر بھی ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے. لیکن جو ہمارے لیے ایک بہت پرسنل نوٹ ہے، آج ہم اب ذرا ہٹکے کی ٹیم کے ایک بہت ہی پرانے اور بہت ہی اہم ممبر کو الوداع کہنا چاہ رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں عبدالرحیم راؤ صاحب کی. یہ ہیں عبدالرحیم، جن کو ہم رحیم بھائی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں. اور اب اس شو کو اسی ماہ فروری کے ماہ میں 11 سال ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر روز رحیم بھائی وہ ڈرائیور تھے جو مجھے، وسعت آپ کو، شاذیب کو، جب مبشر کو پک بھی کرتے تھے، ڈراپ بھی کرتے تھے. اتوار کے روز ان کی فوتگی ہوئی. کچھ دن پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا.
انفارچونیٹلی ان کی جان نہیں بچ سکی بہت کوششوں کے باوجود. مجھے جو رحیم بھائی کی بات ہمیشہ یاد رہے گی. اگین سوری تھوڑی سی پرسنل نوٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے, لیکن جب میری والدہ حیات تھی نا, تو اگر 5 منٹ بھی ہم لیٹ ہو جاتے تھے نا گھر پہنچتے ہوئے, تو ان کی ضرور کال آتی تھی, رائٹ. تو جب ہم گھر کے قریب ہی پہنچتے ہوتے نا, رحیم بھائی کہتے تھے کہ سر ابھی 2 سیکنڈ کے اندر نا آپ کی والدہ کی کال آنے والی ہے, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ مذاق کے علاوہ فون بجتا تھا. اس نے کہا یار دیکھیں میں نے آپ کو بولا تھا. اور پھر جب میری والدہ کی صاحبہ کی فوتگی ہو گئی نا, تو ہم واپس جا رہے تھے, وہ ایسے خاموش تھا, مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کہوں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہیں. تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے رستے میں ٹریفک کی بنا. تو اس نے بس اتنا کہا کہ آپ کی والدہ بھی مجھے بہت یاد آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت تک ان کی کوئی 4 کالیں آ گئی ہوتی. اچھا مجھے یہ یاد ہے کہ جو ہے ٹائم کے پابند, مثلاً کراچی شہر آپ کو پتہ ہے کتنی ٹریفک ہے, ناگہانی ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ جوان شام کو 6 بجے وہ ہمارے گھر کے سامنے ڈاٹ, اور وہ رنگ بجتی تھی. اچھا میں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا, مجھے پتہ ہوتا تھا 6 بج گئے ہیں تو رحیم جو ہے یہ رحیم کی کال ہے. تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہماری وہ گھڑیاں ٹھیک رکھواتے تھے, خوددار تھے. ہمیں پتہ تھا کہ ڈرائیورز کی کیا تنخواہ ہوتی ہے اور فیملی بھی ان کی ٹھیک ٹھاک, لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے اپنی بھی اس طرح کی یہ جو پہلو تھا زندگی کا یہ کبھی شیئر نہیں کیا. نہیں. اور یہ بھی ہے کہ تھینکس ٹو رحیم بھائی ہم نے شاید شہر کے وہ علاقے دیکھے جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یار یہ ہے بھی, کیونکہ اکثر ہوتا تھا یار یہاں سے جیم ہو گیا ہے نا, تو جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا مجھے پتا تھا کہ یار کہیں نہ کہیں سے نا یہ نکال کے میں پہنچا ہی دے گا. تو یہ بھی ہوتا تھا. جی شاہزیب اگر آپ کو شیئر کرنا چاہیں, نہیں تو پھر میں آپ کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں. رحیم بھائی میرے حساب سے تو مجھے ان کے جو صابرین کتنے تھے, مطلب ہم کتنے گھنٹوں کبھی کبھی ٹریفک میں پھنس جاتے تھے, ہم ایک دوسرے کا سر کھپاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے, وہ خاموشی سے جو ہے وہ سب کچھ وہ سنتے تھے, برداشت بھی کرتے تھے, کم گو تھے. اور جیسے وسعت نے کہا ٹائم کی پابندی, جتنے بجے بھی ان کو آنا ہوتا تھا پک کرنے, اس سے 10 منٹ پہلے ہی آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اس دن جب ہم زرار آپ اور میں گئے تھے جناح ہاسپٹل ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی فیملی کا جو میں نے حال دیکھا, مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس ملک میں جو غریب ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ان کی اہلیہ جس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے ان کو جھوٹا دلاسا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ہمیں بتائیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر سے جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کافی سیریس سچویشن ہے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں خدا انہیں جنت میں جگہ دے, وہ اچھے انسان تھے, ان کی فیملی کو خدا صبر دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ یار ان کا سینس آف ہیومر بھی تھا, سینس آف ہیومر تھا. اور شاہزیب یہ آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا میرا جو یوزول ریکارڈ تھا نا گاڑی میں, کہ میں کوئی نہ کوئی چیز گاڑی میں ہمیشہ چھوڑ کے جاتا تھا. اسے فون ہو گیا, سگریٹ کا ڈبہ ہو گیا, بستہ ہو گیا, پانی کی بوتل ہو گئی. لیکن جب شاہزیب نے ٹیم جوائن کی نا, تو اس نے میرا ریکارڈ توڑ دیا. تب ہر دوسرے دن اس کی کوئی نہ کوئی چیز گاڑی میں رہتی ہوتی. تو رحیم بھائی نے, میں نے کہا کہ اس نے کہا مجھے کہا کہ یار جلال صاحب آپ اس کام میں نمبر 1 ہوتے تھے, اب آپ نمبر 2 پر آ گئے. تو یہ تھا. اینی وے رحیم بھائی وی ول مس. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.